جب امریکہ اور یورپی ممالک اپنے شہریوں اور افغان اتحادیوں کو کابل سے نکالنے کی کوشش میں مصروف تھے تو اس وقت روس ان چند ممالک میں سے ایک تھا جو طالبان کے افغانستان پر قبضے کے حوالے سے بالکل بھی فکر مند نہیں تھا۔ روسی سفارتکاروں نے کابل میں طالبان کو عام لوگ قرار دیا اور کہا کہ افغان دارالحکومت اب پہلے سے زیادہ محفوظ ہو گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے جمعے کو کہا کہ طالبان کا افغانستان پر قبضہ ایک حقیقت ہے اور روس کو اس کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ یہ صورتحال سن 1980 کی دہائی میں افغانستان میں تباہ کن 9 سالہ جنگ سے بہت مختلف ہے، جب روس کابل کی کمیونسٹ حکومت کو قائم رکھنے اور سہارا دینے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ روس نے بتایا ہے کہ کابل میں ان کا سفارت خانہ کھلا ہے۔ یہ صورتحال بہت سے دوسرے ممالک سے مختلف ہے۔ طالبان کے بارے میں روس کی سوچ بھی مختلف معلوم ہوتی ہے۔ روس نے اپنے بیانات کے ذریعے طالبان کے لیے گرم جوشی دکھائی ہے۔ طالبان کے کابل پر قبضے کے 48 گھنٹوں کے اندر ہی روسی سفیر دمتری زرنوف نے طالبان کے ایک نمائندے سے ملاقات کی، جس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں جوابی کارروائی یا تشدد کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے واسیلی نیبنزیا نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں مفاہمت کی نئی امید دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون کی حکمرانی واپس آ رہی ہے اور یہ کہ برسوں کی خون ریزی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ افغانستان کے لیے صدر پوتن کے خصوصی ایلچی ضمیر کابلوف نے یہاں تک کہا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا خود ساختہ جلاوطن صدر اشرف غنی کی کٹ پتلی حکومت کے مقابلے میں آسان ہے۔ اس سے قبل روسی سفارتکاروں نے دعویٰ کیا تھا کہ اشرف غنی نے طالبان کے کابل پہ قبضے سے کچھ دیر قبل 4 گاڑیوں اور ایک ہیلی کاپٹر میں نقدی لے کر ملک چھوڑ دیا ہے۔ تاہم اشرف غنی نے ان الزامات کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے۔ اس سب کے باوجود روس طالبان کو افغانستان کا نیا حکمران تسلیم کرنے کے لیے بے قرار نظر نہیں آتا، لیکن روس کے رہنماؤں کے بیانات میں طالبان کے لیے ایک نرمی کا پہلو ضرور نظر آ رہا ہے۔ روسی نیوز ایجنسی تاس نے رواں ہفتے اپنی رپورٹوں میں طالبان کے لیے دہشت گرد کے بجائے بنیاد پرست کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ روس کچھ عرصے سے طالبان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ طالبان سن 2003 سے روس کی دہشت گرد اور کالا دم تنظیموں کی فہرست میں شامل ہے، لیکن سن 2018 سے اس کے نمائندے مذاکرات کے لیے ماسکو پہنچے تھے۔ افغانستان کے سابق حکومت نے روسی صدارتی ایلچی پر طالبان کے حامی ہونے کا الزام لگایا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغان حکومت کو روس اور طالبان کے درمیان 3 سالہ طویل مذاکرات سے دور رکھا گیا۔ تاہم صدر پوتن کے خصوصی ایلچی ضمیر کابلوف نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ افغان حکومت احسان فراموش ہے۔ سن 2015 تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دولت اسلامیہ کے جہادیوں سے لڑنے میں روس کے مفادات طالبان کے مفادات سے مماثلت رکھتے ہیں۔ امریکہ نے بھی ان باتوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ اگست 2017 میں اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن نے روس پر الزام لگایا تھا کہ وہ طالبان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، تاہم روس نے ان کے اس الزامات کو مسترد کر دیا تھا۔ ضمیر کابلوف نے رواں سال فروری میں طالبان کی تعریف کی تھی، جس پر افغان حکومت ناراض ہو گئی تھی۔ روس کا موقف تھا کہ طالبان نے اپنی طرف سے دوحہ معاہدوں پر صحیح طریقے سے عمل کیا ہے، جبکہ افغان حکومت نے اسے توڑنے کا کام کیا ہے۔ طالبان کے ساتھ قریبی تعلقات کے باوجود روس کسی بھی طرح کی جلد بازی نہیں دکھا رہا۔ وہ اب بھی رسمی طور پر پیش آ رہا ہے اور رونما ہونے والے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے ابھی تک طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نہیں نکالا ہے۔ صدر پوتن نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ طالبان امن بحال کرنے کے اپنے وعدے پورے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ دہشت گردوں کو پڑوسی ممالک میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ روس کی پالیسی کا جن باتوں سے بظاہر تعین ہوتا نظر آتا ہے وہ خطے میں استحکام قائم کرنا اور افغانستان میں اس کی دردناک تاریخ ہے۔ روس چاہتا ہے کہ وسط ایشیا میں اس کے اتحادی اپنی سرحدوں کو محفوظ بنائیں اور دہشت گردی اور منشیات کی سمگلنگ کو روکیں۔
جب امریکہ نے 9/11 کے حملوں کے بعد طالبان کو نشانہ بنایا اور ان ممالک میں اڈے قائم کیے جو سوویت یونین کا حصہ تھے، تو روس نے ابتدا میں اس کا خیر مقدم کیا، تاہم جلد ہی تعلقات میں کشیدگی نظر آنے لگی۔ رواں ماہ کے آغاز میں روس نے ازبکستان اور تاجکستان میں فوجی مشقیں کیں۔ اس کا مقصد وسطی ایشیا میں اتحادی ممالک کو بھروسہ دلانا تھا۔ طالبان نے گزشتہ ماہ یقین دلایا تھا کہ افغانستان میں اس کی مضبوطی روس کے علاقائی اتحادیوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ دولت اسلامیہ سے لڑتے رہیں گے۔ روس نے کہا ہے کہ افغانستان میں فوج بھیجنے میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اس بات کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ روس نے سن 1980 کی دہائی میں افغانستان میں جنگ لڑی، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک بیکار لڑائی تھی۔ در حقیقت روس سن 1979 میں افغانستان حکومت کی حمایت میں وہاں پہنچا۔ اس کی مہم 9 سال تک جاری رہی اور اس میں 15,000 روسیوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس معاملے نے USSR کو بین الاقوامی سطح پر اچھوت بنا دیا۔ اس کی وجہ سے کئی ممالک نے سن 1980 کے ماسکو اولمپکس کا بائیکاٹ بھی کیا۔ یہ جنگ سوویت یونین کی معیشت پر ایک بڑا بوجھ بن گئی۔ سوویت یونین نے بابرک کارمل کی قیادت میں کابل میں ایک حکومت قائم کی تھی۔ امریکہ، پاکستان، چین، ایران اور سعودی عرب نے مجاہدین کو پیسے اور اسلحہ فراہم کیا۔ یہ لوگ سوویت فوجیوں اور ان کے افغان اتحادیوں کے ساتھ لڑے۔ ہلاک ہونے والوں میں سوویت فوج کے کئی نوجوان سپاہی بھی شامل تھے۔ اس جنگ نے روسی عوام کے ذہنوں میں یہ بات ثابت کر دی کہ سوویت یونین کے عہدیداروں نے اپنے لوگوں کی کم پرواہ کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ نے بھی سوویت یونین کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کیا۔ روس شاید پہلے سے یہ اشارہ دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ طالبان دوبارہ اقتدار میں آ رہے ہیں، تاہم کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ طالبان کی واپسی سے روس بھی اتنا ہی حیران ہے جتنا کہ کوئی دوسرا ملک، جبکہ روس میں بہت سے لوگوں کو اس بات پر خدشہ ہے کہ طالبان کے دور حکومت میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ رشین انٹرنیشنل افیئرز کونسل تھنک ٹینک کے سربراہ آندرے کورتونوف کا خیال ہے کہ وہ پورے ملک بالخصوص شمالی حصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی رائے میں یہ امر روس اور اس کے پڑوسیوں کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔